بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دشمنوں نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ نیو یارک میں بلند ہونے والی ایرانی قوم کی آواز نہ سنی جائے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہے۔ ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے مرحومہ مہسا امینی کی موت کے معاملے کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اب تک کئی بڑی سازشوں کو ناکام بنا چکا ہے اور اس بار بھی بلوائیوں کی حمایت کر کے دشمن کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایسا سیلاب آیا ہے جسے دنیا نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے مشرقی نابلس میں واقع بلاتا کیمپ میں صہیونی فوجیوں کے خلاف فائرنگ کی ہے۔ اور ایران کی فٹ بال ٹیم نے ایک اہم دوستانہ میچ میں یوروگوائے کی مضبوط ٹیم کو شکست دے دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دشمنوں نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ نیو یارک میں بلند ہونے والی ایرانی قوم کی آواز نہ سنی جائے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہے۔ انہوں نے ایران کے بعض شہروں میں شرپسندوں اور بلوائیوں کے شرپسندانہ اقدامات پر کہا کہ کسی کو بھی ملک کے امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے نیو یارک سے تہران پہنچنے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں نے سر توڑ کوشش کی کہ نیو یارک میں ایرانی قوم کی آواز نہ گونجے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہے، اس لیے کہ ایرانی قوم کی آواز مظلوموں کی آواز ہے، قاسم سلیمانی جیسے شہیدوں کی آواز ہے، پابندیوں کے خاتمے کی آواز ہے اور انسانیت کے خلاف اپنائے گئے دوہرے معیاروں کے خلاف اٹھنے والی آواز ہے، اور اسی لیے دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ایران کے موقف کو واضح کرنے کا موقع ملا اور دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان مملکت سے ملاقاتوں کے دوران انسانی حقوق کے خلاف دوہرے معیار، ایران کے پرامن جوہری پروگرام، دہشت گردی کے مسئلے اور مغرب کی دوہری پالیسی پر بھرپور روشنی ڈالی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA کے اجلاس کے سلسلے میں نیو یارک میں قیام کے دوران صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کا وقت خاصا مصروف گزرا اور انہوں نے واپسی سے پہلے اپنے قیام کے آخری دن کئی ممالک کے سربراہوں اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ہونے والی گفتگو میں صدر ایران نے قوموں کے مسائل کے حل میں اغیار کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ کی جانب سے بنیادی کردار ادا کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پچھلے چند روز کے دوران اغیار کی ایما پر کچھ فریب خوردہ عناصر اور دشمنوں کے اعلی کاروں کے ذریعے تہران اور بعض دیگر شہروں میں کیے جا رہے بلووں، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی کو بھی دشمنوں کے اکسانے پر ملک کے امن و امان کو خراب اور عوام کی جان و مال کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے عاشورہ خفیہ شعبے کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کو نشانہ بنانے کی غرض سے تبریز شہر میں بم دھماکے کرنے کی انقلاب دشمن منافقین اور ان کے آقاؤں کے اعلی کاروں کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران کی عاشورہ انٹیلیجنس ونگ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی عوام کو نشانہ بنانے کی غرض سے تبریز شہر میں بم دھماکے کرنے کی منافقین اور ان کے آقاؤں کے اعلی کاروں کی سازش کو ناکام اور ان دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بہانے غیر قانونی اجتماعات کے ساتھ ہی دہشت گرد منافقین نے ایرانی عوام کو نشانہ بنانے اور ان اجتماعات سے غلط فائدہ اٹھا کر ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تبریز کے مختلف علاقوں میں دستی بموں سے حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔
ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے مرحومہ مہسا امینی کی موت کے معاملے کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اب تک کئی بڑی سازشوں کو ناکام بنا چکا ہے اور اس بار بھی بلوائیوں کی حمایت کر کے دشمن کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے ایران کے قومی ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہا کہ دشمنوں نے اپنے اندازوں کی بنیاد ایک ایسی انتہائی غلط تصویر پر رکھی ہے دشمنوں نے اپنے اندازوں کی بنیاد ایک انتہائی غلط تصور پر رکھی ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایران میں بلوا اور ہنگامہ آرائی کرا کر اسلامی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان تخریبی کارروائیوں کو دشمنوں کی خام خیالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کو پہلے دن سے مختلف نوعیت کی سازشوں اور دہشت گردانہ خطروں کا سامنا رہا ہے، جن سے نمٹ کر اسلامی نظام نے خود کو اور بھی مضبوط و مستحکم بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلووں میں حصہ لینے والے ہوشیار ہو جائیں کہ سیکورٹی ادارے ان کے خلاف قانونی کارروائی ضرور کریں گے۔ مرحوم مہسا امینی کے کیس کے بارے میں پروگرام کے میزبان کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس نوجوان لڑکی کے انتقال پر سب کو افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ویڈیو تصاویر میں واضح طور پر دکھائی دیا ہے اور میڈیکل اور فارنسک رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تشدد کے کوئی آثار یا نشان موجود نہیں ہے، نہ ہی سر کے کسی اندرونی حصے میں کسی رگ کے پھٹنے کے آثار ہیں۔ سر کے حصے میں بھی ٹوٹنے یا دبنے کا کوئی نشان نہیں پایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مہسا امینی کے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود بعض عناصر نے کوشش کی کہ اس مسئلے کے ذریعے عوام کے جذبات کو نظام کے خلاف بھڑکائیں، جس میں سر فہرست امریکی اور یورپی عہدیدار دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ میں غاصب صہیونی حکومت کے عبوری وزیر اعظم کی رجس خوانی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ایران نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے سے کبھی دریغ نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے صہیونی عبوری وزیر اعظم کے خطاب میں ایران کے خلاف بے بنیاد الزام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی نسل پرست اور دہشت گرد حکومت کے عبوری وزیر اعظم نے ایرانی قوم کو دھمکانے اور نفرت پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جیسے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا ہے اور باج خواہی کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایسا سیلاب آیا ہے جسے دنیا نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل دولت مند ملکوں کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ ان عوامل میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے امیر ملکوں کو پاکستان کی مدد کے لیے غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے ایسے اثرات پاکستان نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کے اثرات نے پورے خاندانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مدد نہ ملی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ علاقائی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان ہمسایہ ممالک ہیں اور ہمیں پرامن ہمسایوں کی طرح رہنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں قیام امن کے ذریعے اپنے اپنے عوام کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ہونا ضروری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان میں ہم امن کے خواہش مند ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے شہباز شریف کے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نعیم وردک نے ٹویٹ کیا ہے کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا
غیر ذمہ دارانہ بیان، ان کی عدم آگاہی اور سفارتی اصول سے ان کی ناواقفیت نیز ان کی گھبراہٹ و پریشانی کا آئینہ دار ہے۔ طالبان کے ترجمان نعیم وردک نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف یقیناً اپنے ملک کی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر یہ جان لینا چاہیے کہ افغانستان پر انگلی اٹھانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ایک دن کے وقفے کے بعد ریاست کیرالہ کے ضلع تھریسور سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تمل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے سری نگر تک کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کی قیادت اس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کر رہے ہیں۔ یہ یاترا 150 دن تک جاری رہے گی، جبکہ کنیا کماری سے سری نگر تک کا فاصلہ 3500 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بھارت جوڑو یاترا کے 17ویں دن بھی بڑی تعداد میں لوگ اس یاترا میں شریک ہوئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے مشرقی نابلس میں واقع بلاتا کیمپ میں صہیونی فوجیوں کے خلاف فائرنگ کی ہے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ بلاتا کیمپ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے اور 2 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیے جانے کے بعد فلسطینی مجاہدین نے جوابی کارروائی کے طور پر صہیونیوں پر فائرنگ کی اور پھر فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلح جھڑپ شروع ہو گئی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ کے دوران صہیونی فوجیوں نے حسام زیتون اور حشاش نامی 2 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ غرب اردن کے مختلف علاقے من جملہ نابلس، جنین، رام اللہ اور بیت المقدس اس وقت فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان لڑائی کا میدان بنے ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ غرب اردن کے علاقوں میں استقامت کا پھیلتا ہوا دائرہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے ڈراونا خواب بن گیا ہے، جس سے صہیونی حکام کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ غاصب صہیونی فوجی آئے دن مختلف بہانوں سے فلسطینیوں کو شہید، زخمی اور گرفتار کرتے رہتے ہیں، جبکہ فلسطینی بھی صہیونی مخالف کارروائیاں انجام دے کر ان کے جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کا جواب دیتے ہیں۔ شام کی بحری حدود میں ڈوبنے والی کشتی میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 87 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان کے وزیر نقل و حمل علی حمیہ نے بتایا ہے کہ شام کے آبی حدود میں ڈوبنے والی کشتی سے اب تک 20 افراد کو بچایا جا چکا ہے، جن کا علاج شام کے طرطوس شہر کے ایک اسپتال میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر بچنے والے افراد کی تلاش بدستور جاری ہے۔ ایران کی فٹ بال ٹیم نے ایک اہم دوستانہ میچ میں یوروگوائے کی مضبوط ٹیم کو شکست دے دی ہے۔ ایران کی نیشنل فٹ بال ٹیم کے نوجوانوں نے آسٹریا کے ایرینا اسٹیڈیم میں یوروگوائے کی ٹیم کو 1 گول سے ہرا دیا۔ ایران کے اسٹار کھلاڑی مہدی طارمی نے 79ویں منٹ میں ایران کی جانب سے شاندار گول کیا۔